बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत, स्पेशलाइजेशन मेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। आज मैं बात करूँगी कि किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी नशोनुमा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और इन स्टेजेस पर जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी जिस्मानी, जहनी और बिहेवियर के हवाले से ग्रोथ किस तरीके से हो रही होती है और वो जज्बाती तौर पर किस तरीके से इन स्टेजेस के दौरान वो बिहेव करता है। ज़्यादातर नशोनुमा के बारे में स्टेजेस जानने के लिए वालिदैन को और वो तालिब इल्म जो कि साइकोलॉजी और बच्चों की पढ़ाई से मुतल्लिक जानना चाहते हैं और टीचर्स जो कि पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि वो जान सकें कि किस स्टेज पर बच्चे की नशोनुमा किस तरीके से हो रही होती है, ये तमाम मालूमात जो हैं वो उनके काम आ सकती हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि बर्थ यानी पैदाइश के बाद से लेके 1.5 साल तक यानी 18 मंथ्स तक बच्चा जो है उसकी नशोनुमा का जो दौरानिया है इसको हम इन्फेंसी कहते हैं। यानी ये बिल्कुल बच्चे की वो वाली एज है जो कि पैदाइश से यानी न्यूली बॉर्न बेबी है और उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं हम उन पर बात करेंगे पैदाइश से लेकर 18 मंथ तक, जो कि इन्फेंसी का दौरानिया होता है। इस दौरानिए में जो छोटा बच्चा है वो बहुत ही वीक होता है, वो ज़्यादातर केयर चाहता है और ज़्यादातर उसके वालिदैन, उसकी मदर या उसकी केयर टेकर उसको जो है वो अटेंड कर रहे होते हैं। उसको ज़्यादातर जो है वो मिल्क दिया जाता है और उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो ये कि उसको टाइम पर फीड दे दी जाए, ताकि उसको जब भूख महसूस हो तो वो जो है वो अपने आप को वो रोना शुरू हो जाता है। जब उसे भूख महसूस होती है वो रोना शुरू होता है और उस रोने को देखते हुए और उसको महसूस करते हुए ये अंदाज़ा होता है कि या तो इसको भूख लगी है या इसको कोई बेचैनी है। तो आम तौर पर ये कि वालिदैन जो हैं स्पेशली मदर और केयर टेकर जो हैं वो बच्चे के लिए एक टाइम बनाएं कि हमने इसको इस टाइम पर जो है वो इसकी फीड देनी है या इसका मिल्क देना है। वालिदैन ये सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा बहुत छोटा है और हमें इसको जल्दी जल्दी ज़्यादा फीड देनी चाहिए, या ये कि हम अगर इसको 3 घंटे बाद फीडर दे देंगे, 4 घंटे बाद या बहुत जल्दी दे देंगे तो अभी बहुत छोटा बच्चा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वालिदैन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि बच्चा पहले दिन से जिस तरीके से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं और आप उसकी ज़िंदगी के बर्थ के बाद से जो स्टार्ट के 6 इयर्स हैं उन पे जितनी ज़्यादा उसको तवज्जो दे रहे हैं, जितना ज़्यादा उसको सिस्टमेटिक बना रहे हैं, जितना ज़्यादा प्लान तरीके से और तवज्जो से उसको पाल रहे हैं, यही 6 इयर्स तमाम ज़िंदगी जो है वो उसके लिए काम आएंगे और ये एक बहुत मज़बूत किस्म की बेस है जो वालिदैन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही की जाए कि बच्चे की बर्थ के फ़ौरन बाद बच्चे की भूख के टाइमिंग्स देखे जाएं कि बच्चा जो है वो 2 घंटे के बाद फीडर मांगता है, 3 घंटे के बाद, या जो बच्चों का डॉक्टर है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक बात तो ये जहन में रखी जाए कि फ़ौरन ही बर्थ के बाद बच्चे को किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक कराया जाए ताकि ये मालूम हो जाए कि बच्चे के तमाम बॉडी ऑर्गन जो है वो सही काम कर रहे हैं। उसके बाद उससे एडवाइस ले ली जाए डॉक्टर से कि अमूमन पेरेंट्स जिनके फ़र्स्ट बेबीज़ हैं स्टार्ट में यानी अभी उन्हें शुरू में नहीं पता कि बच्चे को कैसे संभालना है, तो उस सूरत में वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट से एडवाइस ले लें। तो बच्चे का भूख का दौरानिया देखकर उसे हर 3 घंटे बाद फीडर दिया जाए और अगर बच्चा 3 घंटे से पहले फीडर मांगता है, ज़्यादा रो रहा है तो ठीक है, लेकिन राउंड अबाउट यानी 2.5-3 घंटे के दरमियान उसकी हैबिट डेवलप करने की कोशिश की जाए। अच्छा, एक बात का ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना है कि बच्चे के साथ ज़िद नहीं करनी। यानी आम पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं, बाज़ बहुत केयरलेस हो जाते हैं कि कोई बात नहीं है, हमने 1 घंटे पहले फीडर दिया, अब हम दोबारा दे देते हैं इसको, या हमने इसको फीड किया है, हम दोबारा फ़ौरन फीड, बच्चे की जल्दी ग्रोथ हो पाएगी। उससे ये होता है कि जल्दी ग्रोथ तो नहीं होती, बच्चे का स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, बच्चा जो है वो प्रॉपरली सोता नहीं है, उसको हम बार बार फीडर दे रहे हैं या बार बार फीड करा रहे हैं, तो उस सूरत में बच्चे की एक रूटीन सेट नहीं होती।
तो कोशिश यही करें कि शुरू के दिनों में बच्चे को प्लान्ड अंदाज में रूटीन के हिसाब से थोड़े थोड़े वक्फों के बाद उसको फीडर दें। और अगर वो थोड़ा 2.5 घंटे बाद फीडर मांगता है ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि राउंड अबाउट आप इसी टाइम के दरमियान रहें। बच्चे की ये आदत जो आप अब उसे डाल रहे हैं ये तमाम ज़िंदगी जो है वो उसके साथ रहेगी। बाज़ वक़्त ये महसूस होता है कि ये जो एक आप प्लान तरीके से उसको पालना चाह रहे हैं, ये इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, बच्चा अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो हम ये प्लान सिलसिला रखेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चा छोटा है, वहीं से आप जो है उसकी बेस में ही उसको जो है वो एक प्लान स्टाइल में रखें। अच्छा, इसके बाद ये है कि बच्चे को सुबह बात देनी है, उसके कपड़े चेंज करने हैं, उसकी नैपी चेंज करनी है, कितनी देर बाद चेंज करनी है, इस तमाम चीज़ों के लिए आप एक स्केड्यूल बनाएं और उसी हिसाब से चलें। लेकिन इसमें एक चीज़ का वही बार बार मैं कहूँगी कि ये ख्याल रखा जाए कि किसी भी सूरत बच्चे के साथ ज़िद ना की जाए। ज़िद का मतलब ये कि उसको अगर वो सुबह सो रहा है और आपको लगता है कि इस टाइम आप उसे बात देते हैं, तो कोशिश करें कि उसे प्यार से आहिस्ता आहिस्ता उसे उठाने की कोशिश करें और राउंड अबाउट अपने उसी टाइम के दरमियान रखने की कोशिश करें, लेकिन प्यार से, नरमी से, कुछ टाइम को फ्लेक्सिबल करके, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं करना। यानी आपने अगर सुबह जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग आप 7 o'clock पे बच्चे को जो है वो उठा लेते हैं, उसको फीड देते हैं, उसके बाद उसको बात देते हैं, उसका ड्रेस चेंज करते हैं, नैपी चेंज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब अगर बच्चा 7 o'clock पे नहीं उठ रहा नींद में, आप 7:30 पे चले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए और उसके इर्द गिर्द रहने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम बच्चे से ज़िद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि या तो वो जल्दी हम उसको जो है वो ट्रीट कर लें, या हम उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, तो सूरत में बच्चे के अंदर इग्रेशन आ जाता है। और ये जो इग्रेशन है ये उसकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर इन दी लॉन्ग रन रहता है। तो बच्चे को प्यार मोहब्बत से उसके जो नेचुरल स्टाइल है उसमें आगे लेके चलें। बच्चा जो है जब 3 months का होता है तो उसमें वो थोड़ा सा अपनी मदर को देख के स्माइल देता है, या जो उसके करीब लोग होते हैं जिनके साथ जो उसे सुबह शाम नज़र आते हैं, वो उनको देखकर स्माइल देता है, खुश होता है। जब भूख लगती है तो रोता है, कपड़े गीले होते हैं या नैपी चेंज करने का टाइम है तो उस वक्त उसकी मूवमेंट होती है, वो शो करता है कि अब मुझे बात लेना है, मेरी नैपी चेंज की जाए, मुझे भूख लग रही है। यानी वो खुद ब खुद एक मखसूस टाइम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अक्सर बच्चे 3 months की एज में जो है वो थोड़ा सा करवट बदलना या मूवमेंट्स शो करते हैं, अपना फीडर जो है उसको ग्रिप करते हैं। और अगर बच्चा छोटी मोटी चीज़ों को ग्रिप कर रहा है तो इट्स ओके, ये अच्छी बात है। उससे उसकी जो बोन्स हैं वो मज़बूत हो रही होती हैं और बोन्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है चीज़ों को ग्रिप करने की वो मौजूद होती है। लेकिन ये बच्चे के ऊपर है, अगर वो चाहता है कि अपने फीडर को ग्रिप करे और खुशी से चाहता है तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको रूटीन दे सकते हैं, लेकिन बड़े ही सॉफ्ट अंदाज में। यानी इस पर उसको मजबूर नहीं करना कि उसने ऐसा करना है। अच्छा, उसके बाद ये कि बच्चे अपने हाथ पाँव हिलाते हैं, खुश होते हैं और मूवमेंट बिस्तर पे कर रहे होते हैं, और कोशिश ये की जाए कि बच्चे को इतनी फ्री बेड पे जगह दी जाए कि वो इजीली वहाँ पे मूव करे, अपने हाथ पाँव हिलाए, क्योंकि अब वो अपनी हड्डियों को जो है वो मजबूत कर रहा है। इसके बाद ये हड्डियाँ जब मजबूत होंगी तो उसके बाद वो लंबी होंगी, उनकी हाइट, उसकी बच्चे की हाइट ज़्यादा होगी, और फिर इन्हीं हड्डियों की बदौलत बच्चा मुख्तलिफ़ काम करेगा कि वो अपने खाने पीने की चीज़ों को ग्रिप करेगा, चलना शुरू करेगा, चीज़ों को जो है अपने टॉयज़ को पकड़ेगा, तो उसमें यही उसकी एक्सरसाइज होती है। 6 months की एज तक अक्सर बच्चे जो हैं वो बैठने की कोशिश करते हैं, अपनी गर्दन जो है उसको उनकी स्टेबल हो जाती है और वो करवट ले लेते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अब डर होता है कि वो बिस्तर से ना गिर जाएं, और इस दौरानिए में वो अपने टॉयज़ को ग्रिप करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर स्माइल देते हैं, वो अक्सर अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहे होते हैं और उनके साथ फ्रेंडली रवैया जो है वो शो कर रहे होते हैं। और आमतौर पर ये कि जब वो अपने घर में उस फ़र्द को देखते हैं जो उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली है, तो उसको देख कर बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को एक प्लान स्टाइल में, जिसमें उसके खाने पीने का सिलसिला प्लान होना चाहिए, उसके कपड़े चेंज करने का, उसकी नैपी चेंज करने का, उसके सोने का टाइम प्लान होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी चीज़ में सख्ती नहीं करनी। बड़े फ्लेक्सिबल स्टाइल में उसी टाइम पीरियड के दरमियान रहने की कोशिश करनी चाहिए जो कि आप चाहते हैं कि बच्चा उस टाइम पीरियड में जो है वो अपने ये मुख्तलिफ़ काम करे।
اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ 6 منتھس کی ایج میں جو ہے وہ کروٹ بھی لے گا، بیٹھنے کی کوشش بھی کرے گا، یہ ویری کرتا ہے۔ اور آپ کا بعض بچے جو ہے وہ پری میچور ہوتے ہیں، بعض کا فیملی اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیر سے بیٹھنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی جو بیک بون ہے فزیکلی وہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ مضبوط ہوتی ہے، ان کا ہڈ سٹیبل ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ بیٹھنا شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے کو سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پیلوز وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، اس کو ایسے سافٹ ٹوائز جو کہ وہ گرپ کرے، اور گرپ کرنے سے اس کے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہو، تو اس قسم کے سافٹ ٹوائز دیے جاتے ہیں جو اگر اس کو ٹچ بھی کر لیں، یا وہ اگر اپنے منہ پر مار بھی لیتا ہے یا کہیں، تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو ایسی چیزیں دی جائیں جو کہ بہت صاف ستھری ہوں، کہ بچہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے منہ تک لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ جو پہلی چیز بچے کو ہے وہ اس کو فیڈر چاہیے ہوتا ہے، یا کھانے کی چیز، تو وہ ہر چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا منہ تک لے جانا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کو سالڈ ڈائٹ شروع کرائی جاتی ہے، کچھ لیکوڈ ڈائٹ شروع کرائی جاتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 منتھس میں، موسٹلی 8 منتھس تک بچہ جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 منتھس کے بعد تقریباً 1 ایئر کی ایج میں بچہ جو ہے وہ بیڈ سے اتر کر سہارا لے کر اور کچھ تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ سب بچے ایک طرح نہیں بیہیو کر رہے ہوتے، اس میں پیرنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سب بچے ایک ہی طرح فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی بیہیو کریں گے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کسی بھی بات کو دیکھ کے رسپانس دے رہے ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ موومنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جلدی چیزوں کو گرپ کرتے ہیں۔ کچھ بچے تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہے کہ بچے کو آبزرو کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی یہ جو موومنٹس ہیں یہ بہت زیادہ لیزی نہ ہوں، اس کا بیٹھنے کا سٹائل جو ہے وہ بہت لیٹ نہ ہو جائے، اس کا بیڈ سے اتر کر چلنے کا سٹائل، چیزوں کو گرپ کرنے کا سٹائل، یہ سب چیزوں پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب بچے ایک ہی طریقے سے، ایک ہی انداز میں، ایک ہی ٹائم پر بیٹھیں گے، چلیں گے، کیونکہ بعض اوقات جو لڑکیاں ہیں ان کا سٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، وہ بعض اوقات جلدی بھی بیٹھنے لگ جاتی ہیں۔ بعض اوقات فیملی میں جو ہے وہ ایک سٹائل ہوتا ہے بچوں کا کہ وہ تھوڑا دیر سے بیٹھتے ہیں، دیر سے چلتے ہیں، تو اس کے لیے والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن مین جو چیز غور کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ چیزوں کو گرپ کر رہا ہے، اسمائل دے رہا ہے، اسے کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ ایکسپریشن دیتا ہے کہ اسے یہ چیز نہیں مل رہی، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھ کر ان کی جیسے کلرفل چیزیں اسے اٹریکٹ کرتی ہیں تو ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ اس کے دیکھنے کا سلسلہ، اس کا ایک چیز نہ ملنے پہ ایکسپریشن دینا، یا تھوڑا سا رونا یا اظہار کرنا، یا کسی چیز پر خوش ہونا، یہ سینسز ہیں جو کہ اس کے نارمل ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بچے تقریباً جو ہے وہ 18 منتھ تک چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی جو بونز ہیں وہ اب مضبوط ہو چکی ہیں۔ وہ خاصا ٹائم بیڈ پہ تھے، پھر انہوں نے بیٹھ کے ٹائم گزارا، اب ان کی یہ لیگس، ہاتھ اور پاؤں کی مضبوط ہو گئی ہیں، اب وہ چیزوں کو گرپ کر رہے ہیں اور وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس ایج میں عام طور پر جب بچے کو کھانا دیا جا رہا ہوتا ہے تو بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خود اپنا کھانا کھاؤں۔ اچھا، پیرنٹس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ جب اس ایج میں بچہ چاہتا ہے کہ وہ خود کھانا کھائے تو بچے کو ایسے برتنوں میں، ایسے چمچ، ایسے بول جو پلاسٹک کے ہیں، اور بچے کو اگر وہ خود کھا رہا ہے تو نقصان نہیں دے رہا ہے، تو اس کو وہ چیزیں ایسی جگہ بٹھا کر جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ وہ بعد میں آسانی سے صفائی کر سکتے ہیں، بچے کو وہ چیزیں خود کھانے کے لیے دے دینی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو ہاتھوں کی ڈائریکشن ہے کہ وہ پہلے کھانا چمچ میں لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے منہ کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کے بعد اپنے ماؤتھ میں ڈالتے ہیں، تو یہ ڈائریکشن سیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بونز فلیکسیبل ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کو خود سے، جب وہ خود سے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی باڈی کی جو نیڈ ہے کہ اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اسے ورک کرنا چاہیے، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اس کا ساتھ ساتھ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بار بار یہی بات میں کہوں گی کہ بچے کو آپ ایک تو ٹائم پر کھانا پینا، نیپی چینج اور سب چیزیں ٹائم کے مطابق کریں، لیکن یہ کہ راؤنڈ اباؤٹ ایک ٹائم کے قریب رہیں، لیکن بچے کو ایگریسو نہ کریں، بچے کے ساتھ ضد نہ کریں۔ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس نے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اور کھانا چاہیے لیکن وہ مزید نہیں کھانا چاہتا، تو اس کے ساتھ ضد مت کریں، اور سوچیں کہ 1 دن 2 دن آپ نے بچے کو کھانا دیا اور بچے نے وہ کھانا جو ہے
وہ نہیں کھا رہا تو آپ اس کا فلیور چینج کر دیں، کھانا اس کو اگر کوئی فروٹ دے رہے ہیں یا کوئی بھی ڈائٹ دے رہے ہیں تو وہ چینج کر کے دیکھیں، مے بی وہ کھا سکے۔ اور اگر کبھی کبھار بچے ہیں وہ کسی روٹین میں تھوڑا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ویک ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے، اگر وہ مطلب بعض پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ موٹا ہونا چاہیے، بہت جو ہے وہ فیٹ ہونا چاہیے، یا اور اگر پتلا ہے تو وہ بیمار ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہے کہ بچے کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی بخار، نزلہ، زکام یا اس قسم کی، باقی اگر وہ فزیک میں جو ہے وہ پتلا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فیملی سٹرکچر بھی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ موٹا ہے اور وہ تمام ایکٹیویٹیز نارملی کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی فیملی سٹرکچر ہوتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ ویک ہونا یا بہت زیادہ فیٹ ہونا یہ بھی تھوڑا پرابلم والی بات ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے حساب سے بچے کو پراپر ڈائٹ دیں۔ بچہ اب جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال کی عمر کے بعد 2 سال کی ایج تک اپنے ٹوائز سے کھیل رہا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کو پہچان رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ٹوائز ہیں، یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرے پیرنٹس ہیں، یہ میرا گھر ہے، اور وہ ان سب چیزوں کے بارے میں فیملیئر ہوتا ہے۔ اور چھوٹے موٹے کام جو بچہ خود کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات آپ اس کا ڈریس لے کر آئیں گے، وہ جیسے آپ خود ڈریس کو طے لگا رہے ہیں وہ خود آپ کے ساتھ مل کے لگانا شروع ہو جائے گا یا ہو جائے گی، تو اس صورت میں یہ کہ آپ بچے کو الاؤ کریں کہ وہ کچھ ایسے چھوٹے موٹے کام جس سے بچہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ خود کرے، اس سے اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی بونز میں فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچے چیزوں کو جو اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں تھوڑا ہاتھ بڑھا کے ان کو لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ بچے کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہو وہ آپ اس قسم کی بنا دیں کہ بچہ جو ہے وہ وہ انوائرمنٹ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مطلب کوئی ایسی ٹیبل، چیئر، الیکٹرک سوئچز وغیرہ وہ سب ایسے بند کر کے، اور جس روم میں بچے کو فری پھرنے دیں تو کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بچے کے لیے جو ہے وہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس کے بعد اسے فری انوائرمنٹ دیں کہ وہ اپنے ٹوائز سے کھیلے، چیزوں کو کلائمب کر کے اوپر سے اٹھائے، ٹوائز کو اوپر پھینکے، اس سے یہ کہ اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور اس کی بونز جو ہیں وہ لمبی ہوں گی اور اب وہ ماشاءاللہ ہائٹ کرے گا۔ اچھا، اب بچہ جو ہے وہ تھوڑا 3 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، اب بچے کو سمجھ آ گئی ہے، اب آپ چاہیں تو بچے کو ڈفرینٹ کلرز بتا سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب وہ خود خوشی سے سیکھ رہا ہے، جب وہ سیکھنا چاہتا ہے، ڈفرینٹ کلرز کے بارے میں انفارمیشن دیں، جو اس کے جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، جو برتن جس میں آپ اسے کھانا دے رہے ہیں، جو اس کے بیڈ کی کلر کمبینیشن ہے ان کے بارے میں آپ بتائیں، مختلف پیٹس ہیں، مختلف جو ہے وہ جیسے یہ کہ بچہ جو ہے وہ مختلف چیزیں یا کلر بکس ہیں اس میں مختلف پیٹس، اینیملز، ان کے بارے میں بتائیں۔ لیکن وہی بات میں بار بار شروع میں بھی میں کہہ رہی ہوں کہ بچے کو زبردستی کچھ نہ سکھائیں، اس کے اوپر کسی صورت میں کوئی زبردستی نہ کریں کہ ہم اس کو جلدی سے جو ہے چیزیں سکھا دیں، اس کو جلدی سے ٹائم پر لے آئیں، یہ جلدی رات کو اسی وقت اٹھے، صبح اسی وقت اٹھے۔ اس میں یہ کہ بڑے سافٹ انداز میں، بڑے فرینڈلی انداز میں، بڑی ٹیکنیک سے بچے کو ٹائم کے حساب سے رکھیں، کھانا دیں، اس کو چیزیں سکھائیں، لیکن اوور برڈن نہ کریں، کیونکہ بچہ 3 سال کی عمر کا ہے، 4 سال کی عمر کا ہے، ابھی اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اور یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بڑی تیزی سے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور ارد گرد کی انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے وہ ایک طرح سے میجیکل انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹیبل یاد کرانے شروع کر دیے ہیں، ہم نے ان کو کلر بتا دیے ہیں، ہم نے ان کو جو ہے وہ مختلف کلر بکس لا دی ہیں، ہم نے ان کو الفابیٹ سکھا دیے ہیں۔ ابھی بچے کی گرو کرنے کی عمر ہے، ابھی بچہ فزیکلی، ایموشنلی اور مینٹلی گرو کر رہا ہے، اس کو ہمیں گرو کرنے دینا چاہیے۔ وہ جتنا سیکھنا چاہتا ہے، خوشی سے سیکھنا چاہتا ہے، آرام سے سیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اس کو سکھانا چاہیے، لیکن ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ ہر صورت ٹیبل یاد کرے، ہر صورت جو ہے اس کو ہم الفابیٹ سکھا دیں، ہر صورت جو ہے ہم اس سے ڈرائنگ کروائیں، ہر صورت بچے نے صبح اسی ٹائم پر اٹھنا ہے، اگر 15 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے بھی اٹھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے رہنا اپنے ایک اسکیجول پر ہے، لیکن راؤنڈ اباؤٹ اس کے قریب قریب، اور اس انداز میں کہ بچے کو بڑی جنٹلی ٹریٹ کرنا ہے، جیسے ہم بڑی نازک چیزوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے بچے کو ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہم اس کے 6 سال کی عمر تک ہم اس کو رویہ دے رہے ہیں، جو ہم اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک اسٹرکچر پر لے کر آ رہے ہیں، اس کو ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے ٹریٹ کر رہے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں،
اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی جو برین کی گروتھ ہو رہی ہے ہم نے چیزوں کو اسی حساب سے ہم سکھائیں. یہ نہ ہو کہ ہم زیادہ چیزیں سکھانے لگیں اور اس سکھانے کے چکر میں وہ جو گروتھ ہے وہ ایفیکٹ ہو جائے. اسی طرح ہم بچے کو بٹھا دیں اور کہیں کہ جی یہ آپ کلر کریں یہاں پر، جبکہ یہ ایج ہے کہ وہ تھوڑا کھیلے کودے، کلائمب کرے، اس کی ہڈیاں، اس کے بازو، اس کی مختلف جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ موو کریں، جس میں وہ مختلف اپنی باڈی کو جو ہے وہ مضبوط کرے، اپنی ہائٹ بہتر کرے، اس کی جو مختلف مینٹل کیپیسٹی ہے اس کو بہتر کرے. ابھی صرف جو سلسلہ چل رہا ہے وہ گروتھ کا ہے، یعنی چیزیں جو ہیں وہ بونز جو ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں، مضبوط ہو رہی ہیں، آپس میں جڑ رہی ہیں، اور ابھی یہ والا ٹائم ہے، ابھی سیکھنے کا ٹائم. اس کی ماشاءاللہ عمر پڑی ہے، ہم اس کو سکھا سکتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بچے کو وہ تمام چیزیں جو وہ آسانی سے، آرام سے، ایزی ہو کر اور بہت تھوڑی دیر کے لیے اس کو بٹھائیں. وہ اس بچے کی نیچر ہے کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، دوڑنا چاہتا ہے، تو اس کو اس چیز کے لیے یہ چیز الاؤ کریں اور اس کو تھوڑی تھوڑی چیزیں پلے وے میتھڈ سے، پیار سے، اور جتنا وہ سیکھنا چاہتا ہے سیکھ کر، لیکن زور زبردستی کے ذریعے نہ سکھائی جائے. اچھا، اسی ایج میں اب بچہ عموماً پیرنٹس جو ہیں وہ 4 یا 5 سال کی عمر میں بچے کو پلے گروپ میں بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد بچہ نرسری میں چلا جاتا ہے. جب وہ پلے گروپ میں جاتا ہے تو عام طور پر پلے گروپ کا مطلب پلے گروپ ہے، یعنی بچے نے وہاں پہ سوشلائزیشن کرنی ہے، اس کا بیہیویئر بننا ہے. کیونکہ جب وہ گھر میں رہ رہا ہے یا اپنے بہن بھائیوں میں رہ رہا ہے تو وہ جس قسم کی اس کا بیہیویئر بن رہا ہے تو وہ ایک گھریلو بیہیویئر ہے، جس میں وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے پیرنٹس اس کی کیئر کر رہے ہیں، اس کو چیزیں سکھا رہے ہیں، اور اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ تمام چیزیں جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ سب فرینڈلی ہیں. اب اس نے باہر جب پلے گروپ میں پڑھنے کے لیے جانا ہے تو وہاں سوشلائزیشن ہے، اور اسی جیسے بچے ہیں جن کے ساتھ اس نے شیئرنگ سیکھنی ہے، جن کے ساتھ مل کر اس نے اپنا لنچ کرنا ہے، جن کے ساتھ مل کر اس نے باتیں کرنی ہیں. تو اب کیا ہے کہ اس کی سوشلائزیشن بھی شروع ہو گئی ہے، اس کو بیہیویئر بھی اس نے سیکھنا شروع کیا ہے کہ کیسے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیسے کیئر کرنی ہے. اب فزیکل جو گروتھ ہو گئی اور جو مینٹل گروتھ ہو گئی، اب اس میں بیہیورل گروتھ اور سوشلائزیشن جو ہے وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو پلے گروپ میں بھی عام طور پر بچوں کو الفابیٹس اور نمبرز اور یہ تمام چیزیں جو کہ ریلیونٹ ہیں، لینگویج سے متعلق ہیں، جیسے اردو حروف و تہجی سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ڈاٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جن پہ بچے جو ہیں وہ لائن، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں کی موومنٹ جو ہے وہ لکھنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد بچے پلے گروپ کے بعد نرسری میں آتے ہیں. اب بچوں کو چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس، جمع تفریق، ایڈیشن، سبسٹریکشن، ڈیڈکشن، یہ ساری چیزیں بالکل مائنر سی، کلر بکس، کلرنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بڑے لائٹ سٹائل میں جو ہے وہ سکھائی جائیں. اور بچہ 6 ایئر کی ایج میں بھرپور مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی اس طرح ریڈی ہو جاتا ہے کہ اسے بیسک چیزیں سکھانی شروع کر دی جائیں. تو یہ جو 6 ایئرس کی عمر ہے اس میں بچوں کی اچھی ڈائٹ، ان کو وقت پہ کھانا دینا، ان کو کھیلنے کے لیے اچھا موقع دینا کہ وہ فزیکلی جو ہے وہ ان کی ہائٹ بنے اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں. ان کو ہلکی پھلکی مینٹل کام کروانا، جس میں یہ کہ کلر، پیٹس اور وہ چیزیں وہ جو خوشی سے سیکھ رہے ہوں، ان کو ایگریشن نہیں دینا، انہیں غصہ نہیں کہ وہ ان کو چڑھانا نہیں ہے، ان کو غصہ نہیں دینا، اور ہلکا پھلکا اسکیجول پر ان کو لے کر آنا. انہیں ان سے متعلق چیزیں کہ وہ جب اسکولنگ شروع کریں گے تو ٹوائلٹ ٹریننگ ہے، باقی بچوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے، کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو سکھائی جائیں. اور بچہ جو ہے وہ جب 6 ایئرس کی ایج میں ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کو ہم کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کی چیزیں جو کہ باقاعدہ سیکوینسڈ انداز میں ان کی جو کاؤنٹنگ ہے، جو الفابیٹس ہیں اور حروف تہجی ہیں وہ سیکھنا شروع ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ آپ کی توجہ کا اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. امید ہے کہ میری یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی. بہت شکریہ.